الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. بعدہ میرے اور آپ کے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہماری زندگی گزرے تو اللہ رب العالمین ہماری دنیا میں بھی کامیابی، کل انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 36 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے بندوں کو کس انداز میں سمجھا رہا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ، دوست احباب کے تعلق سے کچھ نصیحت فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اپنی بات کو رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار اپنے بندوں کا ذکر، سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکین کے ساتھ احسان کرو، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، غیر رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، دوستوں کے ساتھ احسان کرو، مسافروں کے ساتھ احسان کرو، اور تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کاروبار کے ساتھ تجارت میں جو تمہارے دوست ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، اور تم بادشاہ مالک ہو تمہارے غلاموں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 8 بندوں کا اس میں ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے تمام کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بات کو رکھتا ہے، خبردار جو بھی تم بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہو اس سے پہلے یہ بات آگاہ رکھو کہ میری ہی عبادت ہونا چاہیے۔ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے حد سے زیادہ تجاوز بھی نہ ہو، شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے سب سے پہلے اپنی بات کو رکھتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری ہی عبادت کرنا چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا، کسی قسم کا شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترتیب اور اپنے بندوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کئی جگہ جہاں بھی بندوں کا ذکر آتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بات کو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی قسم کا شریک نہ کرو۔ اس کے بعد سب سے پہلے بندوں میں روئے زمین میں ایک انسان دوسرے انسان کا تعلق ہوا کرتا ہے، دوستوں کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، پڑوسیوں کی شکل میں، ہر قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے والدین کا ذکر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو سب سے پہلا بند۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ترتیب اور گن رہا ہے والدین کے ساتھ کیسے احسان کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ترتیب سے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ سب سے پہلے اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ کیسے احسان کرنا، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود نصیحت فرما دیا ہے، کس انداز میں ان کی نصیحت کرنا۔ پہلے کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن مجید میں ماں باپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کئی جگہ ذکر کیا ہے، لیکن اس آیت میں تفصیل سے کس ڈھنگ سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے بات چیت کرنا چاہیے، سارا نقشہ اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں والدین کا نقشہ کھینچنے سے پہلے میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ قضا کہتے ہیں قاضی کو، جج کو، اللہ تعالیٰ جج بن کر قاضی بن کر فیصلہ کرے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے معنی کیا ہیں؟ احسان کے معنی نیکی ہے، اچھا سلوک، نیکی۔ دیکھیے نیکی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی، لیکن بندوں کے تعلق سے جو نیکی کرتے ہیں اس کو احسان کہتے ہیں۔ نیکی بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ہم نماز پڑھ کے حج کر کے ہم احسان نہیں کہہ سکتے، وہ نیکی ہے، اللہ کا حق ہے، یہ ادا ہر حال میں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر والدین کا پہلے لفظ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ دیکھیے روئے زمین میں ہر انسان کے ماں باپ ہیں، اب یوں سمجھیے کہ ماں باپ کے 3 مراحل کو اللہ تعالیٰ نے اس میں گنا ہے۔ ایک ماں باپ آپ کے ادھیڑ عمر کے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ
تم زندہ رہتے ہیں تمہارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. 3 مراحل کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. تم 18 یا 20 سال کی عمر کے جوان ہو اور تمہارے والد بھی 45 سال یا 50 سال کے قریب ہیں, وہ بھی جوان ہیں, تم بھی جوان ہیں, مگر خبردار ان کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا. ماں باپ کے ساتھ طیش میں بات نہیں کرنا پڑے گا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, اچھا سلوک کریں. جن کے لیے جو ادھیڑ عمر کے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریم. تمہارے ماں باپ اب جو ہے دوسرا مرحلہ یہ شروع ہو گیا کہ وہ کمزوری کو پہنچ گئے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں. اب تم بڑی عمر کو پہنچ گئے, وہ حد سے زیادہ بوڑھے بزرگ بن چکے ہیں. کبرہما, بڑی عمر کو پہنچے ہیں. ہما کہتے ہیں تثنیہ کا صیغہ 2, یا ماں ہے صرف یا صرف باپ ہے یا دونوں ہیں. خبردار ان کے ساتھ احسان کرو. احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر تم بات چیت کا جب موقع آ جائے تو اف تک نہیں کہنا. بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے دماغ کو کمزور ہو جاتا ہے. ان کی زندگی میں جس طریقے سے اعضاء کمزور ہوتے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں, بدن کمزور ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس کا خیال کرتے ہوئے وہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. تم جوان ہو, ان کو سختی سے پیش آنا نہیں, برداشت کرنا پڑے گا. افیوں, اف تک نہیں کہنا. افیوں ولا تنہرہما, اور اف بھی نہیں کہنا, اور بار بار کہنے پر جھڑکنا بھی نہیں ان کو. تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب بات کریں گے تو بڑی عزت کے ساتھ, بڑی میٹھی زبان سے بات کرنا پڑے گا. ایک, اف تک نہیں کہنا. نمبر 2, جھڑکنا نہیں. بات کریں گے تو بڑی پیاری میٹھے انداز میں بات کرنا. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماشاء اللہ. چوتھی بات, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو جھڑکنا بھی نہیں, اف تک بھی نہیں کہنا, عزت سے بات کرنا, اور بات کرتے وقت دونوں کندھوں کو جھکا کر بات کرو. کیونکہ ان کی عمر ہونے کی وجہ سے ان کے کندھوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود جھکا دیا ہے. اس لیے میں بھی تم کو حکم کرتا ہوں جوان اولاد کو ان کے کندھوں کو, تمہارے اپنے کندھوں کو جھکا کر بڑی عزت سے بات کرنا. اور اس کے بعد وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب بڑھاپے کی زندگی بھی ختم ہو گئی, وہ دنیا سے چلے گئے. جب کبھی بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو. اپنے بعد اللہ کی تعریف, اس کے بعد اپنے لیے دعا, دوسرا لفظ اپنے والدین. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرم فرما. جس طریقے سے چھوٹے جو بچہ تھا میں, میری غلاظت کو غلاظت نہیں سمجھا اور رات بھر بیدار رہے اور ان کی نیند کو قربان کر کے مجھ کو پالا پوسا. اے اللہ میرے پر رحم فرمایا. اے اللہ تو بھی ان کے پر عمدہ, تو کئے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تیری رحمانیت اس کا حساب کتاب نہیں ہے. اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک نہیں. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر وَبِذِي الْقُرْبَى, تمہارے رشتہ دار. ماں باپ کے بعد رشتہ دار, ماں, چچا, تایا, پھوپھی, بھائی, یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں. یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے رشتہ دار دور, غیر ہمارے قریب. ہمارے دعوتوں میں رشتہ دار کی کمی ہے, دوست احباب کی کثرت سے زیادہ ہے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. سب سے پہلے ماں باپ کے بعد اپنے رشتہ داروں کو قریب کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی میں برکت دے گا, تمہاری عمر میں برکت دے گا, تم کو بیماریوں سے پاک رکھے گا. تم اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِي الْقُرْبَى.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سلوک، رشتہ داروں کی تعلیم کیسے دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر گزارا، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال آپ نے مکے میں دعوت کا کام کیا، اللہ کی وحدانیت کو کونے کونے تک چمکایا، لیکن وہاں کے لوگ باغی بن گئے، آپ کو نکالنا خیر لمبی داستان ہے، آپ نے تنگ آ کر رات سفر کر کے نکل گئے مکے سے 53 سال کی عمر میں، جا کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی، اس کے بعد 11 دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ جو ہی مدینہ پہنچے آپ کو غار میں تکلیف دی گئی، وہاں پر غار میں آپ نے پناہ لیا، اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکل کر سفر کرتے 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 جب مدینہ پہنچے، آپ کو اطلاع تھی مدینے کے لوگ بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، تو آپ نے طے کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینہ ہجرت کی۔ 11 دن کا سفر، بھوکے تھکے ماندے جو ہی مدینے کے اندر پہنچے، سارے لوگوں کو بٹھا لیے۔ مہاجر ہیں، مہاجر کون؟ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصار جو مدینے کے لوگ تھے، سب کو بٹھا کر آپ نے سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واتیوا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، سلام سے محبت پیدا، واتیوا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلا کرو، صلوا الارحام، رشتہ داری کے اندر مضبوطی پیدا کرو۔ رشتہ داری کے اندر اگر کچھ کمزوری آ جائے تو دوسرے لوگ ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بعید کی بات نہیں ہے۔ ہماری کمزوری ہماری رشتہ داری ٹوٹ جانا ہے، ہماری رشتہ داری کی مضبوطی ایک قوم نہیں ایک ملک اڑا سکتے ہیں، جبکہ ہمارا اتفاق، ہماری رشتہ داری مضبوط ہو۔ ہماری رشتہ داری کے اندر کھوکھلا پن آ جائے تو یوں سمجھو کہ ہمارا سارا کچھ نقصان ہی نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رشتہ داری کا لحاظ رکھو، صلوا الارحام۔ اچھا، اس کے بعد وصلوا باللیل والناس نیام، کھلاؤ، سلام کرو، رشتہ داری کو بڑھاؤ، یہ بندوں کے تعلق سے۔ اس کے بعد ایسے وقت اٹھ کر نماز پڑھو جو کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہونا ہے تو رشتہ داری کو بڑھانا چاہیے، اور رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے کیا ہیں؟ 2 چیزیں، ایک پہلے سلام سے پہل کرے، پھر دعوت کا انتظام کرے، پھر رشتہ داری کو قریب کرے، ایک ترتیب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی مدینے میں پہلی حدیث، جو ہی مکے سے آپ مدینہ گئے، سب سے پہلے آپ نے اس حدیث کو پیش کیا، یا ایھا الناس افشوا السلام واتیوا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب 4 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں 4 نمبر پر یتیم کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم اور مسکین کے ساتھ احسان کرو۔ کون ہے یتیم؟ یتیم وقت کا مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھو کہ ایک مالدار ارب پتی انسان ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ انتقال کر گیا، تو یوں سمجھو وہ یتیم بچہ ہے، وہ آپ کے پیسوں کا بھوکا نہیں، وہ خود زکوٰۃ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن یتیم کے ساتھ احسان کرو، ہمدردی سے پیش آؤ۔ دیکھیے، احسان 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دیا ہے وہ صلاحیت ہے۔ سب سے پہلے احسان کسی کے ساتھ، کیوں رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کسی کے ساتھ احسان جو کیا جاتا ہے 3 چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک ہے پیسہ، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور سامنے والے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ایک مفید مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایک اچھا مشورہ دیجئے اس کے تکلیف کے وقت، اس کے پریشانی کے وقت، آپ کا مفید مشورہ بہت کام کرتا ہے اس کے لیے۔ پیسے، اور بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں جس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے پاس نوازا ہے تو پیسوں کے ذریعے سے اس کے ساتھ احسان کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے اچھا مشورہ دے کر
اس کے ساتھ احسان کریں. آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے مشورہ دینے کے لیے, کم سے کم اس کے پریشانی میں وقت دیجئے اسے. اس کی پریشانی میں کوئی کام ہونے کا ہوتا ہے, ایسے موقع پر آپ اس کے لیے کچھ وقت دے کر اس کے ساتھ احسان کریں. یہ اللہ رب العالمین نے یتیم کے ساتھ احسان کرنے کے. یتیم کون ہے؟ اللہ اکبر. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہاں بھی اللہ رب العالمین یتیم اور مسکین, جہاں بھی دیکھو قرآن میں یتیم اور مسکین, یتیم اور مسکین. یتیم کے ساتھ احسان کرو. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے روز کو جھٹلاتا ہے؟ کون قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ آج قیامت کے دن حساب کتاب ہے, ہر ایک مانتا ہے حساب کتاب کے لیے, لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کرے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. قیامت کی جھٹلانے والا شخص وہ نہیں جو یتیم کو مانتا نہیں, یتیم کے ساتھ احسان نہیں کرتا, مسکین کے ساتھ احسان نہیں کرتا. سمجھو کہ وہ شخص قیامت کے روز کو جھٹلا رہا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم کے ساتھ احسان کرو. یتیم روئے زمین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر یہاں اس ماحول میں ایک ایسی بنگلہ کیوں نہ ہو, اگر ایک جھوپڑ پٹی کے اندر ایک یتیم بچہ ہے, اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین کے اندر سب سے بہترین مکان وہ ہے جس کے اندر یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پورے روئے زمین کے اندر سب سے بہترین مکان وہ ہے, چاہے وہ کتنا بوسیدہ مکان کیوں نہ ہو, شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو انسان یتیم کے ساتھ محبت کرے گا, احسان کرے گا, کل قیامت کے دن وہ یتیم بچہ اور جو یتیم بچے کے ساتھ جو احسان کیا جاتا ہے وہ شخص اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کل قیامت کے دونوں اس انگلیوں کے مطابق رہیں گے. یہ انگلی جدا نہیں ہوتی ایک دوسرے جگہ, جس طریقے سے جڑ کر رہتی ہے اس طریقے سے میں اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کل قیامت کے ساتھ ایک ساتھ رہیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال غور کریں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہمارے خاندان میں, ہماری جماعت میں, ہماری گلی محلے میں کتنے یتیم بچے ہیں, ان کے ساتھ احسان سلوک کریں. شاید وہ یتیم بچے مالدار بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے سے جو ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں وقت کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, مفید مشوروں کے ذریعے سے, ہر ایک کے ساتھ احسان کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے ایک نورانی معاشرہ ہوگا, ہمارا معاشرہ طاقتور معاشرہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت عنایت ہو جائے گی. پھر 5ویں نمبر پر اللہ رب العالمین یتیم کے بعد مسکین کا ذکر فرما رہا ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے, مسکین اور سائل میں دو فرق ہے. سائل اس کو کہتے ہیں جو سوال کر کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. اس مسجد کو آیا, سوال کیا, اپنی ضرورت پوری کر لیا, پھر ایک مسجد گیا, پھر ایک گاؤں گیا, پھر سوال کرتے 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 ایک ذخیرہ جمع کر لیتا ہے. لیکن مسکین بیچارہ وہ سوال نہیں کرتا, اس کی ضرورت سے کم اس کی آمدنی ہوتی ہے, پریشانی کی حالت میں زندگی گزرتی ہے. وہ ایسے مسکین ہمارے خاندان میں ہیں, ہمارے معاشرے میں ہیں, ہمارے محلے میں ہیں. وہ مانگتے نہیں, وہ سوال نہیں کرتے. تم ان کی ضرورتوں کو جان جان کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. غور کریں اپنے خاندان میں کون مسکین ہے جس کی آمدنی کم ہے, خرچ زیادہ ہے, پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ادا پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسکین کا ذکر فرمایا. مسکین کے ساتھ احسان کرو, مسکین کے ساتھ احسان کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. 4 نمبر پر وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اللہ اکبر. رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی,
پڑوسی جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں اور 3 درجے ہیں. ایک پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان کرنے سے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، والجار ذی القربى والجار الجنب، رشتہ دار پڑوسی ہے اور مسلمان ہے اور پڑوس ہے، اس کے 3 حق ہوتے ہیں. ایک رشتہ داری کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، تیسرا پڑوس ہونے کا. یہ 3 حقوق ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اکثر ہمارے مکانات کے پڑوس جو ہے یہ 3 چیزوں کے بھی مالک ہوا کرتے ہیں. رشتہ دار بھی ہے، یا تو بھائی کا مکان ہوتا ہے وراثت میں ملا ہوا، آزو بازو بھائی رہتے ہیں یا چچا رہتے ہیں، اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے خود ہم غور کریں. کسی کے اوپر نشان نہیں، نکتہ چینی نہیں، خود غور کریں. ہمارے رشتہ داروں کے تک ہمارے کتنے درجے، کتنی قابلیت ہے. دعوت کا معاملہ آتا ہے، غیر لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں. پڑوس بھائی کا مکان رہتا ہے، پردہ لگا ہوتا ہے، وہ ادھر جھانکنے تیار نہیں، وہ ادھر دیکھنے تیار نہیں. کتنے قسم کے باتیں ہیں معاشرے میں. یہ نفس چاہیے زندگی، اس نفس کو کچلنا چاہیے، اللہ کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، خبردار تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. اور دوسرے نمبر پر رشتہ دار نہیں، ایک مسلمان ہے اور پڑوس ہے، اس کے ساتھ 2 حق ہیں، تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. پھر ایک ایسا پڑوس ہے نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی تم ایک حق ہوتا ہے. جب کبھی بھی پروگرام ہوتا ہے تحفے تحائف دیا کریں، ہنسی خوشی میں ملا کریں، بیماری میں عیادت کریں، ان کے پریشانی میں ساتھ دیں، وقت دیں، مال دیں، اچھا مشورہ دیں، غیر مسلم کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم پڑوسی کو بھی ہدیہ تحفے تحائف دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے سے اتنے احکامات نازل فرماتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے خوف ہونے لگتا کہ ہمارے جائیداد میں، ہماری وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حصہ ہو جائے گا. شاید اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں میں نازل کر دے گا. اتنے احکامات نازل ہوتے تھے. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف احسان اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ رشتہ دار کہیں دور رہتے ہیں، خاندان کہیں دور رہتا ہے، دن رات رہنے والے بازو پڑوس، ان کے ساتھ رات ہو دن ہو، موقع حالات کیسے کیسے ہوتے ہیں، واضح رہنے والا پڑوس. پریشانی کے ایام، پریشانی کے حالات ہو سکتے ہیں، بیماری کے رات میں ہسپتال جانے کا معاملہ، قسم قسم کے پریشانیاں آج کے ماحول میں ہوتے ہیں. لیکن اگر پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے تو وہ وقت پر آپ کا جو ہے وقت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اچھے مشورے سے ساتھ دیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. 6ویں نمبر پر تمہارے دوست احباب. دوست احباب کون کون دوست؟ تجارت میں دوست ہوتے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں دوست ہوتے ہیں، کاروبار میں دوست ہوتے ہیں، جس سفر کی حالت میں دوست ہوا کرتے ہیں. جو بھی تمہارے ساتھ رہنے والے دوست ہیں، جن سے تمہیں رائے مشورہ کرتے ہیں، تمہارے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ احسان کرو. دوستوں کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. نہ جانے کہ ان سے آپ کئی مرتبہ اچھے مشورے سے تم کو تسکین پہنچی ہے، جب اس کی پریشانی کا معاملہ آتا ہے تو تم دوسری گلی سے نکل جاتے ہو. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کرے نہ کرے. ہم ہمارے دوست احباب کے ساتھ جو ہو سکے ہمارے سے اچھا مشورہ، اچھی باتیں، پیسے کے ذریعے سے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اگر وہ کوئی پریشان ہے ہمارا دوست، پیسے کی شکل میں مدد کیجئے. آپ کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ کا کوئی وقت چاہتا ہے. اگر وہ کوئی پریشان ہے، کورٹ کا معاملہ ہے، پولیس اسٹیشن کا معاملہ ہے، ہسپتال کا معاملہ ہے، ذرا آپ وقت دیجئے اس کے لیے. 1 دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے وقت دیجئے. وہ وقت سے بہت زیادہ خوش. ان کے پاس مال کی کمی نہیں رہتی پریشانی کے ایام میں. لوگوں کا ساتھ بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اس لیے جو ہے ایسے پریشانی کے ماحول میں تم
اپنے دوست احباب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے صحابہ اکرام نے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ کیا احسان کیا ہے، کیا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ جنگ یرموک ایک جنگ ہوئی ہے، جس میں جو ہے جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے فتح یا کامیابی عطا فرمائی، کفار نے شکست کھا گئی، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، انہوں نے اپنے مشکیزے میں پانی لے کر، اپنے چچا زاد بھائی بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کی حالت دریافت کرنے کے لیے پانی لے کر نکلتے ہیں، تاکہ ان کے لیے احسان ہو سکے، ان کے لیے پریشانی میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی تک پہنچے۔ بھائی تک پہنچنے کے بعد کیا معاملہ ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ خرخراہٹ کی حالت ہے، ہوش ہے، خرخراہٹ کی حالت ہے۔ انہوں نے کہا بازو پانی لے کر جا رہے ہیں، بازو میں میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے بازو میں، اس کی حالت بھی میری جیسی ہی ہے، پہلے اس کی پیاس کو بجھاؤ۔ اس کے پاس گئے، پھر انہوں نے کہا جاؤ تیسری طرف دیکھو، لائن لگی ہوئی ہے، خرخراہٹ کی حالت، پہلے ان کی پیاس بجھاؤ۔ وہاں گئے، فوت ہو چکے۔ پھر واپس ادھر آئے، یہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر اپنے بھائی کے پاس آ گئے، یہ بھی فوت ہو گئے۔ دنیا سے چلے گئے اپنے دوست ایک دوسرے کے، لیکن ایک دوسرے کی پیاس کو بجھانے کی فکر میں ایک دوست دوسرے دوست کا خیال کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن ترجیح کسے دیے؟ اپنے دوست احباب کو فائدہ پہنچانے میں ترجیح دیے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے اسلام کے اخلاق، یہ ہے اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال افعال۔ یہ ساری چیزیں ہم کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ صرف ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری اللہ کی عبادتیں ہیں، لیکن ہمارے بندوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ بہت سارے حقوق باقی ہیں۔ ان کے جہاں تک ہو سکے ان کا ہم خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہمارے کون سے بھی اعمال اللہ کے پاس نزدیک نہیں پہنچتے۔ وابن السبیل 7ویں نمبر پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مسافروں کے ساتھ احسان کرو۔ مسافر نہ آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے، نہ آپ کا جانا پہچانا ہوتا ہے، نہ آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی آپ دے، مگر ہے کہ مسافر، اس کے ساتھ احسان کرو۔ کیسے معلوم کرے؟ اگر کوئی ملاقات ہو جاتی ہے، سفر کا ظاہر کرتا ہے، تو احسان کرو اس کے ساتھ۔ اس کی کیا پریشانی ہے؟ مال کی پریشانی ہو سکتی ہے، ایک اچھے مشورے کی پریشانی ہو سکتی ہے، ایک اس کے لیے وہ وقت چاہتا ہے، اس سے پوچھ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسافر کی عزت، مسافر کا اکرام ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے مسافر کی عزت کر رہا ہے۔ ماہ مبارک کے اندر، رمضان کا مہینہ، اگر کوئی انسان صحت کے ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی کسی قسم کا عذر نہیں، ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو دوسرے دنوں میں 1 سال روزے بھی رکھا تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت والے روزے کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اول سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے مسافروں، اے سفر کر کے ایک دوسرے گاؤں کو پہنچنے والوں، میں نے تمہارے روزوں کو مؤخر کر دیا۔ جاؤ رمضان کا مہینہ چھوڑ کر اپنے شہر، اپنے گاؤں میں جانے کے بعد اس گنتی کو پورے کر دو۔ میں تمہارے احترام میں تم مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ احترام کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی مسافر مسجد کو آ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے انعام کے طور پر، اس کے اعزاز کے طور پر 2 نمازوں کو ایک طرف جمع کرنے کا حکم دیا، جمع بین الصلاتین۔
ظہر میں عصر پڑھ لیں یا عصر میں ظہر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، عشاء میں مغرب پڑھ لیں. اور جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کرو بس. یہ کس کے لیے؟ مسافر کے لیے. یہ سفر کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں او والا سفرین، تم مسافر کے ساتھ احسان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے ساتھ صحابہ اکرام نے کیا انوکھا عمل کیا ہے. زندگی بھر ہر ایک نوجوان، ہر ایک آدمی اس واقعے کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. جب کبھی بھی مسافر نظر آتا ہے، مسافر سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس خاکے کو اس دماغ میں رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مسافر آیا، اجنبی مسافر. اے اللہ کے رسول، میں مسافر ہوں، اس وقت میری حالت بھوکا ہوں، باقی میری کیا کمی پیشی ہے وہ الگ بات، کیا پیسہ ہے نہیں ہے وقت یہ الگ بات. اس وقت میں بھوکا ہوں، میں مسافر ہوں، میرا کھانے کا انتظام کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اپنے ازواج مطہرات اپنے گھروں کو بھیجا. حالات فاقے کا حالات تھا، کہیں سے بھی جواب آتا ہے کہ کہیں بھی کھانے کا انتظام نہیں. ایک صحابی نے، اے اللہ کے رسول، اس مہمان رسول آپ کے پاس آئے تھے، اس مہمان رسول کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. صحابی نے گھر لے گئے. دیکھیے مسافر کا خیال کہاں تک ہے. گھر لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، صرف مختصر سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے ہے. اے سرتاج، بچوں کے لیے کھانا ہے، نہ میرے لیے ہے نہ تمہارے لیے ہے. اللہ کے رسول کا مہمان مسافر آیا ہوا ہے، اس پر ہم ترجیح دیں گے. ایک کام کریں گے، آپس میں میاں بیوی مشورہ کیے. میاں بیوی ہو تو ایسے دنیا کے اندر ہو جو دنیا کی تاریخ بدل سکتے ہیں. ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا. کیا عمل کیا، کیا مشورہ ہوا. ایک کام کریں کہ میں بچوں کو سلا دیتی ہوں، بھوکے پھسلا کے سلا دیتی ہوں، میں مہمان کو کھانا لا کے رکھتی ہوں. اور مہمان نوازی اور مسافر کے ساتھ مہمان نوازی کا طریقہ خاص یہ ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، چاہے آپ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو. ساتھ میں بیٹھ کر کھانا یہ بہت اچھا عمل ہے. صرف اس کو کھانا رکھنا یہ بھی نہیں. اس وجہ سے آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ دونوں مل کر بیٹھ جائیے، اور میں کھانے کا جو چراغ تھا اس زمانے میں کھانا ٹھنڈا کرنے کی غرض سے پنکھا کر دیتی ہوں، اور چراغ بجھ جائے گا. اندھیرے میں صرف مہمان کو کھلاؤ، مسافر کو کھلاؤ، اور میزبان بھی کھانے کا اندازہ ہو جائے. اس وجہ سے صرف تم کھانے کی آواز کریں. ایسا ہی عمل ہوا. مسافر آ کر بیٹھ گئے، اہلیہ محترمہ میں کھانا نہ لا کے رکھ دیا، آپ نے آ کر چراغ بگل کر دیا. اس کے بعد مہمان نے کھانا کھایا، پیٹ جو تھا کھانا کھا لیے. کھانے کے بعد چلے گئے. پھر عمل ہو گیا. صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا بھیجا. اے صحابی، تم نے رات کو کیا عمل کیا؟ تم نے جو عمل کیا، جو بچوں کو بھوکے سلا کر، جو ایک مسافر کے ضرورت کو پوری کیا، اللہ نے قرآن مجید میں تمہاری شان قرآن کی آیت نازل فرما دیا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. میرے چہیتے بندے وہ ہیں اپنی ضرورت کو برداشت کرتے ہیں، اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ میرے چہیتے بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان میں قرآن کی آیت نازل فرمائی. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مسافروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اس کے بعد آخری بات، غلاموں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ نوکر چاکر ہیں، ہم بڑے تاجر ہیں، ہمارا کارخانہ ہے، ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو رہا تھا، آپ کا آخری دن کا معاملہ، آپ نے چاشت کا وقت تھا، 10 بجے کا عمل تھا، آپ نے حضرت عائشہ کے گود میں تھے. تو ایسے وقت میں
آواز کان پر آوازیں آ رہی تھی، دھیمی دھیمی آواز، صحابہ کو کچھ وصیت فرما رہے تھے۔ وہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک موقع پر کیا کہا، نماز کو قائم کرو، غلاموں کے ساتھ احسان کرو، غلاموں کا خیال کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وقت زیادہ لے پیسہ کم دیں، ڈانٹنا، بے ضرورت بے جا باتیں کرنا، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بات وصیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی منٹوں کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے بعد اے اللہ سے گواہی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا، اے اللہ میں تیرے پاس ہوں۔ اسی وقت آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آخر سانس تک غلاموں کے ساتھ احسان۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ خبردار اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، غیر رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، یتیم کے ساتھ احسان کرو، مسکین کے ساتھ احسان کرو، مسافروں کے ساتھ احسان کرو، دوست احباب کے ساتھ احسان کرو، غلاموں کے ساتھ۔ اگر یہ اعمال نہیں کریں گے، من کان مختالا فخور، ایسے اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں جب تک رکھے حالت اسلام میں رکھے، پرہیزگار مومن بنا کر رکھے، متقی بنا کر رکھے۔ جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو اللہ ہمیں تکلیف کی موت سے بچا لے، بھوکے مرنے سے بچا لے، ٹینشن کی موت سے بچا لے، حادثات کی موت سے بچا لے، جل کر مرنے سے بچا لے، ٹھنڈی موت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اے اللہ تو اپنے پاس بلا لے، خبر میں ثابت قدمی عطا فرما، محشر کے میدان میں اے اللہ تو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما کر بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اے اللہ تیرے جلوہ دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔